ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سنا تھا میرے استاد سے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، بہت پرہیزگار. سفر کرنے کے وقت ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی. ایک بڑا مالدار آدمی بھی اس پہ سفر کر رہا تھا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اتر گیا اور وہ اپنا سوٹکیس چھوڑ گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا. تو یہ جو بہت ہی پرہیزگار عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو مجھ سے صبح سے ملے ہوئے تھے ان کا سوٹکیس چھوٹ گیا. اٹھایا تو دیکھا وہ کھلا ہی تھا. بے شمار اس کے اندر مال و دولت، پیسوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی اور جویلری بہت ساری تھی. دیکھا اتنے کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں. اور بیچارہ ایک مولوی غریب آدمی جس کی تنخواہ آج کیا ہوا کرتی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے کی، یا تقریباً 50 سے 100 سال کے عرصے کے بیچ میں. دل میں برا نہیں آیا، کہا کہ نہیں، اس کو ڈھونڈ کر کے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا. ایک امانت داری تھی. وہ صاحب علم شخص کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا سٹکیس سے یا کسی طرح سے پتہ لگایا، تو ایک شہر کا رہنے والا تھا. 2 یا 3 دن لگ گئے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ صاحب گئے اس کے گھر پر. وہ شخص باہر آیا تو دیکھا، پہچان لیا. اس نے کہا کہ آپ ٹرین والے مسافر ہو؟ کہا ہاں میں وہی مسافر ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا سوٹکیس چھوٹ گیا. وہ فوراً گلے لگ گیا. کہا اس میں تو کتنی بڑی جمع پونجی تھی میری، 1-2 نہیں، تقریباً اس میں لاکھوں کی مالیت کی چیزیں موجود تھی. لیا اور کہا آپ جیسا فرشتہ صفت انسان میں نے نہیں دیکھا آج کے دور میں، اتنے فتنوں کے دور میں. مال ملا ہے، لے کر کے چلا جاتا ہے. نہ میں تم کو کچھ کہہ سکتا تھا، معلوم بھی نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، میرا دین یہ نہیں سکھا تھا، میرا دین یہ نہیں سکھا تھا. امانت داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس شخص نے دے تو دیا. اس کے بعد وہ جو مالدار آدمی تھا اس نے کہا میں سارے لوگوں کو بلا کر تمہارا تعارف کراؤں گا، آپ مہمان بن جاؤ. میرے گھر پہ مہمان بنایا، بہت خاطر تواضع کیا، بہت عزت. گھر میں دعوت عام تھی، لوگ آئے. سب کے سامنے اس سیٹھ نے، اس مالدار آدمی نے اس مولوی کی بڑی تعریفیں کی. ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا. ایک دن رکایا، دوسرا دن آیا، تیسرے دن وہ جانے والے تھے. کہا کہ اب مجھے جانے دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو جس کمرے میں ان کو رکایا گیا تو غسل خانہ بھی تھا. یہ بیچارے مولوی صاحب گئے غسل خانے میں. اس سیٹھ کی جو عورت تھی وہ ابھی نہا کے گئی ہوئی تھی. اس کا ہار سونے کا وہاں لٹک رہا تھا. یہ نہائے اور وہ ہار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، چوری کر لیا. تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہار تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا. اس کو رکھ لیا، دبا لیا. کہا یہ لے کے جاؤں گا اس کے گھر سے. اور پھر وہاں سے نکلنے کا وقت آیا تو اتفاق سے اس سیٹھ کی عورت جو ہے اس کو یاد آیا غسل خانے میں اپنا ہار چھوڑ کر کے آئی. آ کر دیکھتی ہے تو ہے ہی نہیں ہار. تلاش ادھر ادھر. وہ گھبرائی. کہا کہ میرا بہت قیمتی ہار ہے، میری ماں کا دیا ہوا، کہاں چلا گیا؟ اور میرے بعد یہ مولوی صاحب ہی گئے تھے نہانے کے لیے، اور کون گیا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہے میرا ہار چوری ہو گیا. اور پتہ نہیں وہ مولوی صاحب ہی گئے تھے. تو اس نے غصے میں اتنا ڈانٹا اور کہا جو اتنا بڑا سوٹکیس ہمارا لا کر کے دیا ہے اس پر تو شک کر رہی ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس نے رونا دھونا شروع کیا. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے. سب جگہ تلاشی لی گئی. اخیر میں وہ جب صاحب جانے والے تھے تو پھر اس سیٹھ نے کہا اپنے خادم سے دیکھو ذرا ان کی بھی تلاشی لے لو، سب کی لے لے. ان کی تلاشی لیے تو ان کے پاس وہ ہار مل گیا. یہ سیٹھ کا تعجب کا اور بڑا مسئلہ. کہا کہ آدمی ہی نہیں سمجھ میں آیا. رکھنا تھا تو میرا سوٹکیس ہی رکھ لیتا، پورا مال رکھ لیتا. ارے وہ لوٹانے کے لیے آیا اور چھوٹا سا ہار دبا کر جا رہا ہے. وہ رونے لگ گئے. وہ صاحب علم شخص تھے. کہا کہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے یہ ہو گیا، کیسے ہو گیا مجھے اندازہ نہیں، لیکن یہ جو میری اب بے عزتی ہو گئی. اس کے بعد اس سے سیٹھ سے انہوں نے جو جملہ کہا
وہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے. کہتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے جب تک میں تیرا سوٹ کیس لا کر کے دیا تھا اس وقت تک میں حلال کھاتا تھا، اور 2 دن تیرے گھر میں جو مہمان نوازی ہوئی، یہاں جو کھایا، اس رزق کا اثر ہے کہ میں تیرا ہار چرا لیا. یہ تیرے گھر کے کھانے کا اثر ہے. میرے عزیزوں بہت جلدی انسان کے اندر حالات بدل جاتے ہیں. اپنے رزق پر کنٹرول کرو. اور یہ لقمے جب جاتے ہیں تو بے حیائی بھی پیدا کرتے ہیں اور گھروں کی برکتیں بھی اور نسلیں بھی خراب کرتی ہیں. میرے عزیزوں معاشرے کے اندر جو بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اپنے رزق پر کنٹرول کرو. ہر جگہ کھانے کی نہیں ہوتی. تم بھینس نہیں ہو، تم بیل نہیں ہو جہاں ہرا گھاس دکھا اور منہ ڈال دیا. ہر چیز تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے. اپنے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہمیشہ رکھو. ایک لقمہ بھی اگر جاتا ہے تو تمہاری نسلوں پر بھی اثر کرتا ہے، نسلوں پر بھی اور تمہارے اعمال پر بھی.